کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک زبردست آئیڈیا ہو لیکن آپ کو کوڈنگ نہ آتی ہو تو پہلے تو جواب یہی ہوتا تھا کہ بس وہ آئیڈیا آئیڈیا ہی رہ جائے گا۔ بالکل، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ آج ہم ایک ایسی دنیا کی بات کر رہی ہیں جہاں طاقتور اے آئی ایجنٹس بنانے کے لیے آپ کو پروگرامر ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جی، اور یہ صرف ایک دو ٹولز کی بات نہیں ہے، یہ ایک پورا ایکو سسٹم ہے، ایک پورا ماحول ہے جو مفت اور نو کوڈ ٹولز پر مشتمل ہے۔ نو کوڈ یعنی ایسے ٹولز جنہیں استعمال کرنے کے لیے کوڈ کی ایک لائن بھی نہیں لکھنی پڑتی۔ صحیح۔ ہم اب چیٹ جی پی ٹی جیسی سادہ چیٹ ایپ سے بہت آگے نکل آئے ہیں۔ اب ہم حقیقی دنیا میں کام کرنے والے اے آئی سسٹمز بنا سکتے ہیں۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد ہی یہی ہے۔ ہمارے پاس ظہیر احمد میر کی کتاب اے آئی ایجنٹس میکر کا نواں باب ہے اور اس کی بنیاد پر ہم کچھ سب سے اہم مفت اے آئی بلڈرز کا جائزہ لیں گے۔ اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ٹولز کیا ہیں، کیسے کام کرتے ہیں، اور سب سے اہم، ان سے کیا کچھ بنایا جا سکتا ہے۔ جی، ہم اس گفتگو کو 3 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے وہ ٹولز جو ایپس بناتے ہیں، پھر وہ جو ہمارے کاموں کو خودکار بناتے ہیں، اور آخر میں وہ جو ہمارے لیے ڈیزائن اور میڈیا بناتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں ان بنیادی نو کوڈ اے آئی بلڈر سے۔ اس فہرست میں پہلا نام ہے لویبل اے آئی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک جادوئی ٹول ہے۔ آپ اسے سادہ زبان میں بتاتے ہیں کہ آپ کو کیسی ایپ چاہیے اور وہ آپ کے لیے بنا دیتا ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی اتنا آسان ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیے، لویبل اے آئی صرف ایپ کا سامنے والا حصہ یعنی اس کا ڈیزائن نہیں بناتا۔ اچھا، جسے ٹیکنیکل زبان میں یو آئی یو ایکس کہتے ہیں، کہ ایپ دکھتی کیسی ہے اور استعمال میں کیسی ہے۔ بالکل، یہ اس سے کہیں زیادہ کام کرتا ہے۔ یہ ایپ کے پیچھے کا دماغ بھی تیار کرتا ہے، جسے ہم بیک اینڈ منطق یا بیک اینڈ لاجک کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بیک اینڈ منطق کیا چیز ہے؟ اسے تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ اسے ایسے سمجھیں کہ ایپ کا ڈیزائن اس کی باڈی ہے، لیکن بیک اینڈ اس کا دماغ اور اعصابی نظام ہے۔ اچھا، یہ وہ منطق ہے جو ڈیٹا کو سنبھالتی ہے، حساب کتاب کرتی ہے، اور یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جب کوئی صارف کسی بٹن پر کلک کرے گا تو کیا ہوگا۔ لویبل اے آئی یہ سب کچھ خود تیار کرتا ہے، اور آپ کو ایک لائیو کام کرنے والی ایپ کا پیش منظر دکھاتا ہے جسے آپ فوراً استعمال کر سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میرے پاس ایک سٹارٹ اپ کا آئیڈیا ہے تو میں منٹوں میں اس کا ایک پروٹوٹائپ بنا سکتی ہوں۔ بالکل، اور یہ اس کا سب سے بڑا کمال ہے۔ یہ صرف وقت بچانے کی بات نہیں ہے، یہ کاروبار شروع کرنے کے پورے معاشی ماڈل کو بدل رہا ہے۔ وہ کیسے؟ پہلے آپ کو اپنے آئیڈیا کی تصدیق کے لیے لاکھوں روپے کی سرمایہ کاری چاہیے ہوتی تھی، اور مہینوں کا انتظار تاکہ ایک ٹیکنیکل ٹیم آپ کے لیے ایک ایم وی پی بنائے۔ ایک منٹ، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، ایم وی پی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایم وی پی کا مطلب ہے منیمم وائبل پروڈکٹ، یعنی آپ کی پروڈکٹ کا وہ سب سے سادہ ورژن جس میں صرف بنیادی فیچرز ہوں، لیکن اتنا ہو کہ آپ اسے اپنے پہلے صارفین کو دکھا سکیں اور ان سے فیڈ بیک لے سکیں۔ بالکل صحیح۔ لویبل اے آئی آپ کو یہ ایم وی پی دنوں یا شاید گھنٹوں میں بنانے کی طاقت دیتا ہے، بغیر کسی انجینئر کو بھرتی کیے۔ آپ کسٹمر پورٹلز، اے آئی ڈیش بورڈز یا کوئی بھی ویب ایپ کا آئیڈیا لے کر اسے حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو بہت متاثر کن ہے۔ اب اگلے ٹول پر آتے ہیں، فلو آئس اے آئی۔ اسے ایک ویژول ٹول کہا جاتا ہے، جہاں آپ ڈریگ اینڈ ڈراپ کے ذریعے اے آئی ورک فلو بناتے ہیں۔ یہ سننے میں ایسا لگتا ہے جیسے بچے لیگو بلاکس جوڑ رہے ہوں۔ یہ بالکل صحیح تشبیہ ہے۔ فلوائز میں آپ کے پاس پہلے سے بنے ہوئے بلاکس یا نوڈز ہوتے ہیں۔ ایک نوڈ چیٹ جی پی ٹی جیسے بڑے لسانی ماڈل کا ہو سکتا ہے، دوسرا آپ کے ڈیٹا بیس کا، تیسرا کسی اے پی آئی کا۔ اور آپ بس ان بلاکس کو ایک کینوس پر رکھتے ہیں اور لکیروں سے جوڑ دیتے ہیں۔ جی، تاکہ ان کے درمیان ڈیٹا کا بہاؤ بن جائے۔ آپ نے اے پی آئی کا ذکر کیا، یہ کیا ہوتا ہے اور اس سے جوڑنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اے پی آئی کا مطلب ہے ایپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس۔ اسے دو مختلف سافٹ ویئر کے درمیان بات کرنے والا ایک پیغام رسان سمجھ لیں۔ اچھا، جب آپ فلوئس میں ایک اے پی آئی کو جوڑتے ہیں تو آپ اپنے اے آئی کو کسی دوسری سروس سے بات کرنے کی صلاحیت دے رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، موسم کی ویب سائٹ کی اے پی آئی استعمال کر کے آپ کا چیٹ باٹ موسم کا حال بتا سکتا ہے۔
یا گوگل میپس کی API سے اسے راستے بتانے کی صلاحیت دے سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس سے ہم کس قسم کی چیزیں بنا سکتے ہیں؟ اس سے آپ عام چیٹ بوٹ سے لے کر بہت جدید RAG سسٹمز تک کچھ بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ نے پھر ایک ٹیکنیکل لفظ استعمال کیا، RAG۔ آئیے اسے بھی اپنے سننے والوں کے لیے آسان بناتے ہیں۔ ضرور۔ RAG کا مطلب ہے ریٹریول آگمنٹڈ جنریشن۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ آپ AI ماڈل کو اس کی عمومی معلومات کے علاوہ اضافی مخصوص معلومات تک رسائی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر؟ فرض کریں آپ ایک قانونی فرم کے لیے AI ایجنٹ بنا رہے ہیں۔ آپ اسے اپنی فرم کے تمام پچھلے کیسز اور قانونی دستاویزات کا ذخیرہ دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب جب کوئی وکیل اس سے سوال پوچھے گا تو AI صرف انٹرنیٹ سے لی گئی عمومی معلومات پر انحصار نہیں کرے گا، بلکہ وہ آپ کے فراہم کردہ مخصوص دستاویزات سے معلومات نکال کر یعنی ریٹریو کر کے ایک زیادہ درست اور متعلقہ جواب جنریٹ کرے گا۔ بالکل، یہ اسے ایک عام چاٹ باٹ سے کہیں زیادہ طاقتور اور قابل اعتماد بنا دیتا ہے۔ واہ! تو فلو وائز سے آپ ایسے قانونی ایجنٹ بنا سکتے ہیں جنہیں آپ کے دستاویزات یاد ہوں، یا ایسے کسٹمر سپورٹ بوٹس جو آپ کی کمپنی کی پالیسیوں کے ماہر ہوں۔ یہ تو واقعی بہت طاقتور ہے۔ جی ہاں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اگلے حصے میں جائیں، مختصراً چیٹ باٹ کٹ یا ایجنٹ GPT کا بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ جی، یہ براؤزر میں چلنے والے بہت سادہ اور تیز ٹولز ہیں۔ اگر آپ کو فوری طور پر کوئی چھوٹا کام کروانا ہے تو یہ بہترین ہے۔ جیسے آپ ایک ایجنٹ کو ایک مقصد دیتے ہیں، مثلاً پاکستان میں AI کے مستقبل پر ایک مختصر رپورٹ لکھو۔ وہ ایجنٹ خود ہی انٹرنیٹ پر تحقیق کرے گا، معلومات اکٹھی کرے گا اور آپ کے لیے رپورٹ تیار کر دے گا۔ تو یہ ذاتی معاون یا سوشل میڈیا کے لیے مواد بنانے جیسے کاموں کے لیے بہت مفید ہے۔ بالکل۔ تو یہ ٹولز ہمیں ایپس اور ایجنٹس بنانے کی طاقت دیتے ہیں، لیکن ایک ایپ اکیلے کام نہیں کرتی۔ اس کا اصل جادو تب شروع ہوتا ہے جب وہ دوسری سروسز سے جڑتی ہیں جو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں، جیسے ای میل، سوشل میڈیا یا گوگل شیٹس۔ جی، اور یہیں پر ورک فلو آٹومیشن کا کردار آتا ہے۔ بالکل درست۔ اور اس میدان میں سب سے بڑا اور مشہور نام زیپیئر کا ہے۔ زیپیئر کو انٹرنیٹ کی ایپس کے لیے ایک یونیورسل ٹرانسلیٹر یا ایک پل سمجھیں۔ یہ 6000 سے زیادہ مختلف ایپس کو آپس میں جوڑ سکتا ہے؟ جی، تاکہ وہ ایک دوسرے سے بات کر سکیں اور مل کر کام کر سکیں۔ اس کی کوئی عملی مثال دیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ میں آپ کو اپنی ذاتی مثال دیتا ہوں۔ پہلے مجھے ہر ہفتے ایک رپورٹ بنانے کے لیے 3 مختلف اسپریڈ شیٹ سے ڈاٹا کاپی پیسٹ کرنا پڑتا تھا، جس میں تقریباً 2 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ اوہ، کافی وقت ہے۔ اب میں نے ایک زیپ بنایا ہوا ہے۔ یہ زیپ ہر جمعے کی شام خود بخود ان تینوں جگہوں سے ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے، اسے ایک رپورٹ کی شکل دیتا ہے اور میرے ای میل ان باکس میں بھیج دیتا ہے۔ تو اس نے آپ کے ہر ہفتے کے 2 گھنٹے بچائے ہیں؟ جی، جو اب میں کسی زیادہ تخلیقی کام پر لگا سکتا ہوں۔ یہ تو بہت زبردست ہے، اور ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ چیٹ GPT ایجنٹس کو بھی حقیقی دنیا سے جوڑ سکتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا AI ایجنٹ صرف باتیں نہیں کرتا، وہ کام بھی کر سکتا ہے۔ اچھا۔ آپ ایک ایسا ایجنٹ بنا سکتے ہیں جو آپ کے حکم پر زیپیئر کے ذریعے کسی کو ای میل بھیج دے، آپ کے گوگل کیلنڈر میں میٹنگ شیڈول کر دے، یا آپ کے سیلز سسٹم میں نئے گاہک کی معلومات درج کر دے۔ یعنی یہ AI کو ایکشن لینے کی طاقت دیتا ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر زیپیئر اتنا آسان ہے اور 6000 ایپس کو سپورٹ کرتا ہے، تو کسی کو میک، جسے پہلے انٹیگرومیٹ کہتے تھے، اس جیسی پیچیدہ چیز استعمال کرنے کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ زیپیئر سیدھے سادے لکیری کاموں کے لیے بہترین ہے۔ اگر یہ ہو تو وہ کرو۔ اسے ایک سیدھی سڑک کی طرح سمجھیں۔ اور میک ایک پورا شہر ہے جس میں آپ اپنی مرضی کے پیچیدہ راستے، چوراہے اور سرکٹس بنا سکتے ہیں۔ اس میں منطقی پیچیدگی کی کوئی حد نہیں ہے۔ منطقی پیچیدگی سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ میک میں بہت پیچیدہ شرائط لگا سکتے ہیں۔ مثلاً اگر ای میل اس گاہک سے آئے اور اس میں ارجنٹ کا لفظ ہو تو اسے فلاں شخص کو بھیجو، لیکن اگر وہ چھٹی پر ہو تو دوسرے شخص کو بھیجو، اور ساتھ میں مجھے ایک SMS بھی کرو۔ اچھا، اس قسم کے پیچیدہ ورک فلو زیپیئر میں بنانا مشکل ہے؟ بہت مشکل۔ اس کے علاوہ میک آپ کو براہ راست HTTP API کالز کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ یہ HTTP API کالز کیا ہے؟ آسان الفاظ میں اس کا مطلب ہے کہ میک کو ایک خاص چابی مل جاتی ہے جس سے وہ دوسری ایپس کے ان جدید فیچرز کو بھی استعمال کر سکتا ہے جن تک زیپیئر کی رسائی نہیں۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ سادہ کاموں کے لیے زیپیر بہترین ہے اور پیچیدہ کاروباری آپریشنز کے لیے میک زیادہ مناسب ہے۔ اور اس فہرست میں ایک اور نام ہے N8N۔ اس کی خاص بات کیا ہے؟ اس کی 2 سب سے بڑی خصوصیات ہیں۔ یہ اوپن سورس ہے اور اسے خود میزبانی یعنی سیلف ہوسٹڈ کیا جا سکتا ہے۔ اوپن سورس ہونے کا مطلب ہے کہ اس کا کوڈ سب کے لیے دستیاب ہے اور ایک پوری کمیونٹی اسے بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔ جی، اور خود میزبانی یا سیلف ہوسٹنگ کیوں اہم ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ سافٹ ویئر میرے سرور پر چل رہا ہے یا کسی اور کی کمپنی کے؟ اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے، خاص طور پر جب بات ڈیٹا کی پرائیویسی اور سیکیورٹی کی ہو۔ اچھا، جب آپ N8N کو خود میزبان کرتے ہیں تو آپ کا سارا ڈیٹا آپ کے اپنے سرورز پر رہتا ہے، وہ کبھی بھی کسی تیسری پارٹی کے پاس نہیں جاتا۔ تو یہ ان اداروں کے لیے انتہائی اہم ہے جو حساس معلومات کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ بالکل، جیسے ہاسپٹل جنہیں مریضوں کی رازداری کا خیال رکھنا ہے، یا حکومتی ادارے جو قومی سلامتی کے ڈیٹا پر کام کر رہے ہوں، انہیں یہ ذہنی سکون ملتا ہے کہ ان کا ڈیٹا مکمل طور پر ان کے اپنے کنٹرول میں ہے۔ بہت دلچسپ۔ تو ہم نے ایپس بنانا سیکھ لیا، اپنے کاموں کو خودکار بھی کر لیا، لیکن ان سب کو اچھا دکھانے کا کیا؟ اب ہم اپنی گفتگو کے آخری اور شاید سب سے تخلیقی حصے کی طرف بڑھتے ہیں، ڈیزائن اور میڈیا بنانے والے ٹولز۔ اور جب بھی ڈیزائن کو عام آدمی تک پہنچانے کی بات ہوگی تو کینوا کا نام سب سے پہلے آئے گا۔ کینوا نے گرافک ڈیزائن کی دنیا میں وہی انقلاب برپا کیا ہے جو نو کوڈ ٹولز نے سافٹ ویئر کی دنیا میں کیا ہے۔ اس نے پروفیشنل ڈیزائن کو ہر کسی کی پہنچ میں دے دیا ہے نا؟ بالکل۔ ہمارے ذرائع میں اس کی کچھ بہت مزے کی مثالیں ہیں، جیسے آپ کو 14 اگست کے لیے پاکستان زندہ باد کے خوبصورت ویژولز بنانے ہوں، یا اپنی نئی کتاب کے لیے ایک دلکش سرورق ڈیزائن کرنا ہو۔ جی، یا پھر AI اسکول کے نام سے ایک پروجیکٹ کے لیے تدریسی سلائیڈز تیار کرنی ہو۔ یہ سب کام کینوا پر منٹوں میں ہو سکتے ہیں، بغیر کسی ڈیزائن کی ڈگری کے۔ اور اب تو کینوا میں AI امیج جنریشن بھی شامل ہو گئی ہے۔ آپ صرف ٹیکسٹ میں اپنی ضرورت بیان کرتے ہیں اور وہ آپ کے لیے ایک منفرد تصویر بنا دیتا ہے۔ لیکن اس کا اصل اثر اس سے کہیں گہرا ہے۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک برانڈ کی پوری ویژول شناخت، اس کا لوگو، اس کے سوشل میڈیا پوسٹ، اس کی پریزنٹیشنز، اب ایک شخص بغیر کسی بجٹ کے 1 دوپہر میں بنا سکتا ہے۔ یہ تو بڑی ڈیزائن ایجنسیوں اور چھوٹے تخلیق کاروں کے درمیان فرق کو ختم کر رہا ہے۔ یہ تخلیقی صلاحیتوں کی حقیقی ڈیموکریٹائزیشن ہے۔ ٹھیک ہے، تو کینوا میں بھی AI امیج جنریشن ہے، تو پھر ہمیں لیونارڈو AI جیسے ایک الگ خصوصی ٹول کی ضرورت کیوں ہے؟ کینوا ایک سوئس آرمی نائف کی طرح ہے جو بہت سے کام کرتا ہے، لیکن لیونارڈو AI ایک ماہر سرجن کے چاقو کی طرح ہے جو ایک کام یعنی اعلیٰ معیار کی تصویریں بنانا بہت بہترین طریقے سے کرتا ہے۔ یعنی یہ خاص طور پر گیم ڈیولپرز، فنکاروں اور مارکیٹرز کے لیے بنایا گیا ہے؟ جی، جنہیں بہت مخصوص اور اعلیٰ کوالٹی کی تصاویر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کس قسم کی تصاویر بنا سکتا ہے؟ یہ انتہائی حقیقت پسندانہ تصاویر، تصوراتی کرداروں کے ڈیزائن، پیچیدہ لوگوز اور ویڈیو گیمز کے لیے ایسٹس بنا سکتا ہے۔ واو! اس میں پہلے سے تربیت یافتہ ماڈلز بھی ہوتے ہیں جن سے آپ ایک مخصوص انداز جیسے پکسر اینیمیشن سٹائل یا ونٹیج فوٹوگرافی میں تصاویر بنا سکتے ہیں۔ تو یوٹیوبرز اس سے اپنے تھم نیلز بنا رہے ہیں، مصنفین اپنی کتابوں کے لیے آرٹ ورک تیار کر رہے ہیں، اور چھوٹے کاروبار اپنی پوری برانڈ کی شناختی بنا رہے ہیں، اور اس کا مواد کی تخلیق پر بہت بڑا اثر پڑ رہا ہے۔ کیسے؟ پہلے اگر آپ کو اپنی ویب سائٹ کے لیے ایک اچھی تصویر چاہیے ہوتی تھی تو آپ کو مہنگے سٹاک فوٹوز خریدنے پڑتے تھے جو اکثر عام اور بے جان لگتے تھے۔ بالکل۔ اب آپ لیونارڈو AI جیسے ٹول سے اپنی ضرورت کے مطابق بالکل منفرد، اصلی اور اعلیٰ معیار کی تصاویر مفت میں بنا سکتے ہیں۔ یہ چھوٹے کاروباروں کے لیے کھیل کو بدل دینے والی بات ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اب ہمارے پاس AI ٹولز کا ایک مکمل، مفت اور قابل رسائی ایکو سسٹم موجود ہے۔ لویبل AI جیسے ٹولز ہمیں بغیر کوڈنگ کے ایپس بنانے کی طاقت دیتے ہیں۔ زیپیر اور میک جیسے ٹولز ان ایپس کو جوڑ کر ہمارے کاموں کو خودکار بناتے ہیں۔ اور کینوا اور لیونارڈو AI جیسے ٹولز ہمیں پیشہ ورانہ معیار کا بصری مواد بنانے کی صلاحیت فراہم کرتے ہیں۔ یہ سب مل کر کسی بھی شخص کو ایک 1% آرمی بننے کا موقع دے رہے ہیں۔ بالکل۔
اور یہ سب ہمیں ایک بہت اہم اور سوچ انگیز سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم نے ایپس بنانے، ورک فلو کو خودکار کرنے اور میڈیا تخلیق کرنے والے ٹولز دیکھے ہیں۔ اگر اب کوئی بھی شخص کوڈ کی ایک لائن لکھے بغیر یہ تمام پیچیدہ کام کر سکتا ہے، تو اس کا پروگرامنگ اور ڈیزائن جیسی خصوصی مہارتوں کے مستقبل کے لیے کیا مطلب ہے؟ اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نئی رسائی سے کس قسم کے نئے اور انقلابی آئیڈیاز جنم لیں گے جنہیں پہلے بنانا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ تاریخ پر تحقیق کرنے والا ایک اے آئی ایجنٹ بنانا ہے، شروع سے آخر تک۔ دیکھتے ہیں یہ مفت ٹولز اس سفر میں ہماری کیسے مدد کرتے ہیں۔ اور یہ سفر ہی اصل میں سب سے اہم ہے۔ یہ صرف ٹیکنالوجی کی بات نہیں، یہ طاقت کی منتقلی ہے۔ طاقت کی منتقلی؟ جی، جب آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹول سب کے لیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ فیصل آباد میں بیٹھا ایک چھوٹا کاروباری ادارہ بھی اب سلیکون ویلی کی کسی بڑی کمپنی کی طرح صحیح، اپنے لیے مخصوص اے آئی حل تیار کر سکتا ہے۔ یہ اے آئی کی دنیا میں ایک آپ کہہ لیں جمہوری انقلاب ہے، جہاں آپ کا آئیڈیا آپ کی ٹیکنیکی مہارت سے زیادہ قیمتی ہو گیا ہے۔ واہ، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے، جمہوری انقلاب۔ چلیں اسی دعوے کو پرکھتے ہیں۔ ضرور۔ ہمارا جو تاریخ پر تحقیق کرنے والا ایجنٹ ہے، اسے سب سے پہلے دنیا کو دیکھنے اور سننے کی صلاحیت چاہیے ہوگی، یعنی اس کی آنکھیں اور کان۔ بالکل۔ تو شروعات کرتے ہیں تخلیقی اور ملٹی میڈیا ٹول سے۔ کتاب میں پہلا ذکر پلے گراؤنڈ اے آئی کا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اسے آپ اپنے ایجنٹ کی تخلیقی آنکھ سمجھیں۔ پلے گراؤنڈ اے آئی ایک مفت ٹول ہے جو متن سے تصاویر بناتا ہے۔ اچھا۔ تو ہمارے ہسٹری ایجنٹ کے لیے اگر ہمیں موہنجو داڑو کے زمانے کی زندگی کی ایک تصویر چاہیے یا 1947 کی تقسیم کے وقت کے ماحول کی عکاسی کرنی ہو، تو یہ ٹول سیکنڈوں میں وہ بنا دے گا۔ مطلب یہ صرف ڈیٹا نہیں دکھائے گا؟ نہیں، یہ تاریخ کو محسوس کروائے گا۔ یعنی صرف خشک حقائق نہیں، بلکہ بصری کہانیاں بھی۔ اور اگر اب ان تصویروں کو حرکت دینا چاہیں، مطلب ایک چھوٹی سی ویڈیو بنانی ہو؟ اس کے لیے ہمارے پاس پکا لیبس اور رن وے ایم ایل جیسے ٹولز ہیں، یا آپ کے ایجنٹ کو ایک ڈائریکٹر کی کرسی پر بٹھا دیتے ہیں۔ اچھا۔ آپ ان تصاویروں کو جوڑ کر یا صرف متن لکھ کر مختصر ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔ سوچیں، آپ کا ایجنٹ تاریخ کے کسی واقعے پر ایک مختصر دستاویزی فلم کا انٹرو خود تیار کر سکتا ہے۔ سینما کی طرح کے ٹرانزیشنز اور اے آئی موشن گرافکس کے ساتھ؟ جی بالکل۔ یہ تو کمال ہے، یعنی ہمارا ایجنٹ اب دیکھ سکتا ہے اور دکھا بھی سکتا ہے۔ اچھا، اب اس کے کانوں کی بات کرتے ہیں۔ آڈیو کا کیا ہوگا؟ ذرائع میں وسپر کا ذکر ہے، جو کہ ایک اوپن سورس ٹول ہے۔ وسپر شاید اس ایکو سسٹم کے سب سے طاقتور ٹولز میں سے ایک ہے۔ یہ کسی بھی آڈیو کو تحریر میں بدل دیتا ہے۔ کسی بھی آڈیو کو؟ جی، میں نے حال ہی میں اسے اپنے دادا کی ایک پرانی خاندانی ریکارڈنگ پر استعمال کیا، جس میں وہ کہانیاں سنا رہے تھے۔ پس منظر میں شور اور پرانے اردو لہجے کے باوجود اس کی درستگی حیران کن تھی۔ واہ! اس نے خاندانی تاریخ کا ایک ایسا حصہ محفوظ کر لیا جو شاید کھو جاتا۔ تو ہمارے ہسٹری ایجنٹ کے لیے اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ قائد اعظم کی تقاریر، پرانے ریڈیو پروگرامز یا کسی بھی تاریخی آڈیو کو سن کر اسے تحریری شکل دے سکتا ہے اور پھر اس کا تجزیہ بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ صرف انگریزی نہیں، اردو اور عربی میں بھی کام کرتا ہے؟ بہترین کام کرتا ہے۔ اور اگر ہم اس عمل کو الٹانا چاہیں، یعنی ہمارا ایجنٹ جو تحقیق کرے اسے اپنی آواز میں سنا بھی سکے؟ اس کے لیے پائپر اور کوکی ٹی ٹی ایس موجود ہیں۔ یہ تحریر کو بہت ہی قدرتی انسانی آواز میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اچھا۔ اب ذرا اس پوری تصویر کو جوڑ کر دیکھیں۔ پلے گراؤنڈ سے تصاویر بنی، پیکا سے ویڈیو بنی، وسپر سے پرانی تقاریر کو سنا گیا، اور پائپر سے ایجنٹ نے اپنی تحقیق کو اپنی آواز میں بیان کیا۔ تو آپ نے بغیر کوئی خرچ کیے اپنے لیپ ٹاپ پر ایک مکمل ملٹی میڈیا پروڈکشن ہاؤس بنا لیا ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے ہسٹری ایجنٹ کے پاس آنکھیں، کان اور آواز آ گئی ہے، لیکن یہ سب بیکار ہے اگر اس کے پاس سوچنے کے لیے دماغ نہ ہو۔ صحیح۔ اب بات کرتے ہیں ان ماڈلز کی جو مقامی طور پر یعنی ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چل سکتے ہیں۔ یہاں علماء کا ذکر ہے۔ علماء ایک گیم چینجر ہے۔ یہ ایک ایسا فریم ورک ہے جو آپ کو لاما 3، مسٹرل اور فائی 3 جیسے بہت طاقتور بڑے لینگویج ماڈلز کو اپنے لیپ ٹاپ پر انٹرنیٹ کے بغیر آف لائن چلانے کی سہولت دیتا ہے۔ ایک منٹ، یہاں مجھے ایک سوال پوچھنا ہے۔ جی ضرور۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کوئی پیچیدگی تو ہوگی نا؟ کیا میرا عام سا لیپ ٹاپ یہ سب چلاتے ہوئے دھماکے سے پھٹ تو نہیں جائے گا؟ نہیں، آپ کا لیپ ٹاپ
پھٹے گا نہیں، لیکن ہاں یہ اس کی پوری طاقت استعمال کرے گا اور شاید تھوڑا گرم بھی ہو جائے۔ اچھا۔ لیکن اس کا فائدہ اس کی قیمت سے کہیں زیادہ ہے۔ سب سے بڑا فائدہ پرائیویسی ہے۔ جب آپ کا ڈیٹا آپ کے کمپیوٹر سے باہر ہی نہیں جاتا تو رازداری کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ ذرا سوچیں، ایک وکیل اپنے کیس کی حساس دستاویزات کا تجزیہ کروا سکتا ہے، یا ایک ڈاکٹر مریض کے رپورٹس پر گہری بصیرت حاصل کر سکتا ہے، بغیر اس فکر کے کہ یہ معلومات کسی تیسری پارٹی کے سرور پر جا رہی ہیں۔ صحیح۔ یہ انفرادی سطح پر محفوظ اے آئی کی بنیاد ہے۔ بالکل۔ لیکن ان ماڈلز کو چلانے کے لیے تو کمانڈ لائن اور کوڈنگ کی ضرورت پڑتی ہوگی، جو اکثر لوگوں کے لیے ایک رکاوٹ ہے۔ اسی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے LM اسٹوڈیو بنایا گیا ہے۔ LM اسٹوڈیو؟ جی، یہ اولیما کے لیے ایک خوبصورت، آسان گرافیکل انٹرفیس ہے۔ آپ اسے ایسے سمجھیں جیسے کمپیوٹر کے لیے ونڈوز ہے۔ اچھا۔ اس نے پیچیدہ کمانڈز کی جگہ کلک کرنے والے بٹن دے دیے ہیں۔ آپ اس کے ذریعے ماڈلز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ان سے چیٹ کر سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ RAG جیسے جدید کام بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی اس نے مقامی LLMs کو ہر اس شخص کی پہنچ میں دے دیا ہے جو ماؤس استعمال کرنا جانتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ بہت خوب۔ تو ہمارے ہسٹری ایجنٹ کا دماغ بھی تیار ہے، جو محفوظ بھی ہے اور ہمارے کنٹرول میں بھی۔ لیکن ایک اچھے مورخ کے لیے صرف ذہانت کافی نہیں، اسے ایک بہترین یادداشت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل، اور یہی سب سے اہم حصہ ہے۔ ہمارا ایجنٹ اپنی تمام تحقیق کو یاد کیسے رکھے گا؟ یہاں ویکٹر ڈیٹا بیسز کا ذکر آتا ہے، اور سچ کہوں تو یہ مجھے ہمیشہ تھوڑا سا پیچیدہ لگتا ہے۔ نہیں، اسے آسان بناتے ہیں۔ دیکھیں، تصور کریں کہ آپ ایک کھلی کتاب کے امتحان میں بیٹھے ہیں۔ آپ کا دماغ LLM ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جب کوئی خاص سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ فوراً کتاب کے صحیح صفحے اور پیراگراف کو کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ RAG یعنی ریٹریول آگمنٹڈ جنریشن یہی تکنیک ہے۔ اچھا۔ یہ LLM کو بتاتا ہے کہ جواب دینے سے پہلے کون سی معلومات دیکھنی ہے، اور ویکٹر ڈیٹا بیس اس کتاب کا ایک انتہائی مؤثر انڈیکس ہے، ایک ایسا سپر لائبریرین جو نہ صرف الفاظ بلکہ ان کے پیچھے چھپے مطلب اور سیاق و سباق کو بھی سمجھتا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف ایک سرچ انجن نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ ذہین ہے۔ ذرائع میں فیس یعنی FAIS کا نام ہے۔ یہ اس لائبریرین کا کام کیسے کرتا ہے؟ فیس، جسے فیس بک نے بنایا تھا، رفتار کا بادشاہ ہے۔ جب آپ کے پاس ہزاروں دستاویزات ہوں اور آپ کو فوری جواب چاہیے تو فیس بجلی کی سی تیزی سے متعلقہ معلومات ڈھونڈ نکالتا ہے۔ مثال کے طور پر؟ ہمارے ہسٹری ایجنٹ کے لیے اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس سے پوچھیں کہ 1965 کی جنگ کے اہم ترین موڑ کون سے تھے، تو وہ سینکڑوں کتابوں اور مضامین میں سے فوری طور پر سب سے متعلقہ پیراگراف نکال کر لے آئے گا۔ یہ تو فوری تلاش کے لیے ہو گیا۔ لیکن اگر ہمیں ایجنٹ کے لیے ایک مستقل طویل مدتی یادداشت بنانی ہو جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہے؟ اس کے لیے ہمارے پاس کروما، ملوس اور VV8 جیسے ڈیٹا بیسز ہیں۔ یہ صرف معلومات کو ذخیرہ نہیں کرتے بلکہ اسے ایمبیڈنگز کی شکل میں محفوظ کرتے ہیں۔ ایمبیڈنگز، یہ کیا چیز ہے؟ ایمبیڈنگز کو آپ معلومات کا عددی خلاصہ یا DNA سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایجنٹ کو نہ صرف حقائق یاد رکھنے بلکہ ان کے درمیان گہرے تعلقات کو سمجھنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ یعنی میں نے پچھلے 10 سال میں جو کتابیں پڑھی ہیں ان سب کو اس ڈیٹا بیس میں ڈال کر میں اپنا ایک ذاتی ڈیجیٹل دانشور بنا سکتا ہوں جو میرے انداز میں سوچتا ہو۔ بالکل۔ وہ نہ صرف مجھے بتائے گا کہ میں نے کیا پڑھا بلکہ ان کتابوں کے خیالات کو جوڑ کر نئے سوالات کے جواب بھی دے سکے گا۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا، یہی اس کا جادو ہے۔ آپ کا ہسٹری ایجنٹ صرف تاریخ بتائے گا نہیں بلکہ تاریخ کو سمجھے گا۔ وہ مختلف مورخین کے نظریات کا موازنہ کر سکے گا، واقعات کے درمیان ایسے تعلقات تلاش کر سکے گا جو شاید نظر سے اوجھل ہوں۔ اور وہ سیکھتا بھی رہے گا۔ جی، اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی دی ہوئی ہر نئی کتاب سے سیکھ کر مزید ذہین ہوتا جائے گا۔ یہ ایک زندہ یادداشت ہے۔ واہ، تو ہمارا مورخ ایجنٹ اب تیار ہے۔ اس کے پاس حواس ہیں، ایک طاقتور دماغ ہے اور ایک بہترین یادداشت بھی۔ لیکن ابھی وہ ہمارے لیپ ٹاپ میں قید ہے۔ صحیح۔ یہ ایک ایسے ذہین اسکالر کی طرح ہے جسے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہو۔ ہم اسے دنیا کے سامنے کیسے لائیں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں؟
یہ ہمیں تعیناتی اور ہوسٹنگ کی طرف لاتا ہے۔ یہ آخری اور فیصلہ کن قدم ہے، اور خوش قسمتی سے اس کے لیے بھی شاندار مفت آپشنز موجود ہیں۔ جیسے کہ سب سے آسان شروعات کے لیے ریپلٹ اور ہگنگ فیس سپیسز ہیں۔ یہ پلیٹ فارمز خاص طور پر اے آئی ایپس کے لیے بنائے گئے ہیں۔ مطلب چند کلکس میں آن لائن؟ جی، آپ چند کلکس میں اپنی ایپ کا انٹرفیس بنا کر اسے مفت میں آن لائن کر سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی اسے استعمال کر سکے۔ اور اگر ہماری ایپ مقبول ہو جائے اور ہمیں مزید طاقت کی ضرورت پڑے؟ تب آپ ورسل کا رخ کر سکتے ہیں۔ یہ عالمی سطح پر ایپس کو تعینات کرنے کے لیے ایک بہت فراخ دلانہ مفت پلان دیتا ہے۔ یہ خود بخود آپ کی ایپ کو دنیا بھر کے سرورز پر پھیلا دیتا ہے، تاکہ کراچی میں بیٹھے صارف کو بھی وہی رفتار ملے جو کیلیفورنیا میں بیٹھے صارف کو ملتی ہے۔ بالکل وہی۔ آخر میں کلاؤڈ فلیئر ورکرز کا ذکر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایج کمپیوٹنگ پر مبنی ہے۔ کیا آپ اسے آسان الفاظ میں سمجھا سکتی ہیں؟ یہ روایتی ہوسٹنگ سے کیسے مختلف ہے؟ اسے یوں سمجھیں، روایتی ہوسٹنگ ایک بڑے مرکزی گودام کی طرح ہے جو شہر کے بیچ میں ہے۔ ٹھیک ہے؟ سب کو سامان لینے وہیں جانا پڑتا ہے۔ ایج کمپیوٹنگ ہر محلے میں ایک چھوٹی دکان کھولنے کی طرح ہے۔ اچھا۔ آپ کی ایپ صارف کے قریب ترین ڈیٹا سینٹر پر چلتی ہے۔ اس سے ایپ کی رفتار ناقابل یقین حد تک تیز ہو جاتی ہے۔ یہ ان ایپس کے لیے بہترین ہے جہاں ہر ملی سیکنڈ کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو اب اس پورے ماحولیاتی نظام کو دیکھیں۔ جی، آپ نے ایک آئیڈیا سوچا، مفت ٹول سے اسے بنایا، اور پھر مفت پلیٹ فارمز پر اسے پوری دنیا کے لیے لانچ کر دیا۔ یہ ایک مکمل سفر ہے جو اب کوئی بھی بغیر کسی سرمایہ کے طے کر سکتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے سفر کا خلاصہ کریں، ہم نے اپنے ہسٹری ایجنٹ کو پلے گراؤنڈ اے آئی سے آنکھیں دیں، وسپر سے کان دیے، اولاما اور ایل ایم اسٹوڈیو سے ایک محفوظ دماغ دیا، فیس اور کروما سے ایک بہترین یادداشت دی، صحیح۔ اور آخر میں ہگنگ فیس اور ورسل کے ذریعے اسے دنیا سے متعارف کروا دیا۔ اور یہ سب کچھ کوڈ کی ایک لائن لکھے بغیر بھی ممکن ہے۔ جی ہاں، اور یہ صرف ایک مثال تھی۔ کتاب میں جن امکانات کا ذکر ہے وہ لامحدود ہیں۔ آپ بنا سکتے ہیں تحقیقی ایجنٹس جو کسی بھی پیچیدہ موضوع پر گہرائی میں جا سکیں۔ قانونی ایجنٹس؟ قانونی ایجنٹس جو سیکنڈوں میں قانونی دستاویزات کا تجزیہ کریں۔ تخلیقی ایجنٹس جو کہانیاں، نظمیں یا تصویریں بنائیں۔ تعلیمی ایجنٹس بھی؟ تعلیمی ایجنٹس جو ہر طالب علم کو اس کی رفتار سے سکھائیں۔ کاروباری ایجنٹس جو مارکیٹ کے رجحانات کا تجزیہ کریں۔ یہاں تک کہ صحت کی وضاحت کرنے والے ایجنٹس جو میڈیکل رپورٹس کو آسان زبان میں سمجھائیں۔ یہ صرف ٹولز نہیں، یہ مسائل کو حل کرنے کے نئے طریقے ہیں۔ بالکل۔ یہ سب کچھ واقعی ذہن کو وسعت دینے والا ہے۔ اس ساری گفتگو سے میرے ذہن میں ایک آخری سوال ابھر رہا ہے۔ جی؟ جب اس طرح کے طاقتور اوزار ہر کسی کی پہنچ میں ہوں تو کوئی نئی اور مفید چیز بنانے کے لیے سب سے اہم مہارت کون سی رہ جاتی ہے؟ کیا یہ اب بھی تکنیکی قابلیت ہے، یا پھر ان اے آئی ایجنٹس سے پوچھے جانے والے سوالات کا معیار، گہرائی اور انفرادیت زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے؟